دیکھیے ڈیم تو سیدھی سی بات ہے نا، سیلاب کو نہیں روک رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، روک سکتے ہوتے تو ہم نے 1992 میں روک لیا ہوتا. ہوں. ہم نے 2010 کا فلڈ روک لیا ہوتا. ٹھیک ہے، تربیلا ڈیم بھی تھا، وارسک ڈیم بھی تھا، دریا سندھ پہ بنے ہوئے تھے، کوئی سیلاب نہیں روک سکتے ڈیم. ہوں. ٹھیک ہے، تھری گارجز ڈیم جو چائنا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بھی نیچے کے علاقے جو ہیں وہ ان میں سیلاب آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پورے کے پورے شہر ڈوب جاتے ہیں ان کے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی 2020 میں، 2021 میں ہوں. بہت زیادہ وہاں پہ فلڈنگ ہوئی تھی تھری گارجز ڈیم کے نیچے. تو اس کا حل جو ہے وہ سمپل ہے اور نیچر بیسڈ ہے. ہوں. حل اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دریاؤں کے راستے کو خالی کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ ہر جگہ پہ اس وقت دنیا یہی کر رہی ہے. ہوں. آپ نے اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ کنفارم کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو سیلابز کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اور نیچر بیس سولوشنز کے ساتھ آپ نے دریاؤں کے کوریڈورز کو مینٹین کرنا ہے. اس میں جتنی رکاوٹیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو نکال دینا ہے، ہوں. اور دریا کے راستے کو کھول دینا ہے. یورپ میں مثلاً انیشیٹو چل رہا ہے روم فار دا ریور، ہوں. وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ ڈیمز اور اس طرح کے سٹرکچرز ہیں، انہوں نے ایکچولی چھوٹے سیلابوں کو روک کے بڑے سیلابوں کو میگنیفائی کیا ہے، صرف پاکستان یا ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں. ہوں. اور 100 سال، اور میرے خیال میں 100 سے زیادہ ملکوں نے یہ چیز سیکھی ہے اپنے پرانے تجربات کر کر کے، کہ ڈیم سے اور ان چیزوں سے آپ کا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. اور اب انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کا زمانہ آ گیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ کلائمیٹ کمپیٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے. آپ نے ریور اینڈ کوریڈورز کو کھولنا ہے، اس میں ویٹ لینڈز کو ریسٹور کرنا ہے، اس میں فارسٹ لگانے ہیں، اس کے ساتھ اپنی اڈیپٹیشن کرنی ہے، اس کے فلڈ زونز کی مارکنگ کرنی ہے. فلڈ زونز کے لیے اپنے رسک مینجمنٹ کے پلانز بنانے ہیں، ارلی وارننگ کے پلانز بنانے ہیں، لیٹسٹ سائنٹیفک ٹولز کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے اس انوائرمنٹ کے ساتھ، ان فلڈز کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے. ٹھیک. کسی زمانے میں فلڈ کنٹرول کی بات ہوتی تھی، پھر فلڈ مینجمنٹ کی بات ہوئی، آج فلڈ اڈیپٹیشن کی بات ہو رہی ہے. آپ اس قسم کے پروجیکٹس اگر بنائیں گے تو آپ کو گرین فنڈنگ سے بھی پیسہ ملے گا، اور دنیا بھی آپ کے ساتھ چلے گی. اور آپ اپنی نیشن کو ڈپلومیٹیکلی پریزنٹ کریں گے دنیا کے سامنے کہ ہم دنیا کے وہ رسپانسبل سٹیزنز ہیں جو انوائرمنٹ کی فکر کر رہے ہیں. ہوں. اس کے اگینسٹ اگر آپ یہ ڈیم شیم کے منصوبے جو ہیں ان کا چرچا کرنا شروع کریں گے، تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کو گرین کلائمیٹ فنڈنگ ملے گی، یا آپ کو کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے ان کاموں کے لیے پیسے دیں گے. ٹھیک. ابھی تو چیزیں بہت زیادہ اسکروٹنائز ہو رہی ہیں. ہوں. انوائرمنٹ کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے آپ کے پروجیکٹس کی، اس لیے آپ انوائرمنٹل کمپیٹیبل پروجیکٹس کی طرف آئیں ہوں. تو آپ کے لیے دنیا کے بھی دروازے کھلیں گے، اور آپ کے جو یہ مسائل ہیں یہ بھی حل ہوں گی. جی.